ٹے وہ مجھے بھوک لگی ہے، ٹے نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ تو جنگکوک نے اسے گھورا تھا، وہ سوری بولتے ہوئے روم میں چلا گیا۔ وہ واش روم میں گھس گیا، وہاں جا کر فیس فریش کیا اور پھر سے اپنا میک اپ فریش کیا اور لائٹ آف کر کے جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا تو سامنے جنگکوک بازو باندھ کر کھڑا تھا۔ ٹے کافی وقت لگ گیا، وہ بڑبڑاتا ہوا ٹے اس کو دیکھنے لگا۔ ٹے اس طرح جنگکوک کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ ٹے اس طرح جنگکوک کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ جنگکوک نے ٹے کا ہاتھ پکڑا تو ٹے نے جھٹکے سے اس کو شکوکنار نظروں سے ٹے کو دیکھا اور پھر ہاتھ پکڑا ایک جان لیوا گرفت کے ساتھ اور اسے ہلکے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیون جنگکوک، کیا ہم تھوڑی دیر باہر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ جنگکوک نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ٹے جلدی سے اس سے دور ہوا اور ہاں میں جواب دیا اور وہ اس کے ساتھ نیچے اترا اور پیچھے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد خاموشی سے بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے رہے۔ جیون جنگکوک، کیا ہم تھوڑی دیر باہر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ جنگکوک نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ٹے جلدی سے اس سے دور ہوا اور ہاں میں جواب دیا اور اس کے ساتھ جنگکوک، تو زندگی کیسی ہے؟ جنگکوک نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ ٹے بورنگ، اس نے جواب دیا اور جنگکوک نے سر ہلا دیا۔ پھر خاموش ہو گیا۔ جنگکوک، اب تم تو 18 سال کے ہو گئے ہو۔ جنگکوک، تو زندگی کیسی ہے؟ جنگکوک نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ ٹے بورنگ، اس نے جواب دیا اور جنگکوک نے سر ہلا دیا۔ پھر خاموش ہو گیا۔ جنگکوک، اب تم تو 18 سال کے ہو گئے ہو۔ ٹے، ہاں یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور تم بھی تو 21 سال کے ہو گئے ہو۔ جنگکوک نے سر ہلایا تو ٹے نے آہ بھری۔ ٹے، ہاں تو یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور تم بھی تو 21 سال کے ہو گئے ہو۔ جنگکوک نے سر ہلایا تو ٹے نے آہ بھری۔ ٹیانگ، اب تم یہاں کیا کرنے آ گئے؟ میری 3 برتھ ڈے تو تم کو یاد نہیں تھی اور نہ تم آئے اور اب کیوں آ گئے ہو پھر؟ وہ شکوہ کرتی نظروں سے اس کو جنگکوک کو دیکھنے لگی۔ ٹیانگ، اب تم یہاں کیا کرنے آ گئے ہو؟ میری 3 برتھ ڈے تو تم کو یاد نہیں تھی اور تم نہ ہی آئے اور اب کیوں آ گئے ہو پھر؟ وہ شکوہ کرتی نظروں سے جنگکوک کو دیکھنے لگی۔ جنگکوک، میں تم کو نہیں بتا سکتا، اس نے جواب دیا اور گلا صاف کیا۔ ٹے، ٹھیک ہے پھر۔ وہ بے ساختہ مسکرایا اور پھر دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ جنگکوک، میں تم کو نہیں بتا سکتا، اس نے جواب دیا اور گلا صاف کیا۔ ٹے، ٹھیک ہے پھر۔ وہ بے ساختہ مسکرایا اور پھر دونوں خاموشی سے چلنے لگے۔ وہ پہلے کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ اس بات کا یقین تھا کہ وہ ابھی بھی بدتمیز ہے لیکن خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں ٹے کے جذبات کی کوئی پرواہ کا اشارہ نہیں تھا، محبت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دونوں واپس آئے اور ٹے اپنے ڈیڈ پاس بیٹھ گیا۔ سب باتوں میں مصروف تھے۔ رات ہو گئی تھی، میڈ نے کھانا لگایا اور سب وہاں ٹیبل پر آ گئے۔ سب بیٹھ گئے تھے اور ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے جیسے کہ بات شروع کرے کہ نہ کرے۔ آخر جنگکوک کی آہ بھری اور بات شروع کی۔ سب باتوں میں مصروف تھے۔ رات ہو گئی تھی، میڈ نے کھانا لگایا اور سب وہاں ٹیبل پر آ گئے۔ سب بیٹھ گئے تھے اور ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے جیسے کہ بات شروع کرے کہ نہ کرے۔ آخر جنگکوک نے آہ بھری اور بات شروع کی۔ مسٹر جون، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یونین اب بھی برقرار ہے، انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ ٹے نے کھانا چھوڑ دیا جبکہ اس کے موم ڈیڈ کافی خوش لگ رہے تھے۔ ٹے نے کھانا چھوڑ دیا جبکہ اس کے موم ڈیڈ کافی خوش لگ رہے تھے۔ جنگکوک بالکل سپاٹ تھا اور وہ الجھن میں لگ رہا تھا۔ ٹے، کیا ہو رہا ہے؟ ٹے نے پوچھا اور آہ بھری۔ ٹے، کیا ہو رہا ہے؟ ٹے نے پوچھا اور آہ بھری۔ مسٹر کم، بیٹا تمہاری اور جنگکوک کی شادی تمہاری برتھ ڈے کے ایک ہفتے بعد کرنے کا انتظام کیا ہے، اس کے ڈیڈ نے وضاحت کی۔ مسٹر کم، بیٹا تمہاری اور جنگکوک کی شادی تمہاری برتھ ڈے کے ایک ہفتے بعد کرنے کا انتظام کیا ہے، اس کے ڈیڈ نے وضاحت کی۔ ٹے، کیا ہم
شادی کر رہے ہیں؟ وہ کھڑا ہو کر چیختا ہوا بولا۔ ٹے کیا ہم شادی کر رہے ہیں؟ وہ کھڑا ہو کر چیختا ہوا بولا۔ ٹے موم بیٹا بیٹھ جاؤ، انہوں نے سختی سے کہا اور وہ پھر بیٹھ گیا۔ ٹے موم بیٹا بیٹھ جاؤ، انہوں نے سختی سے کہا اور بیٹھ گیا۔ ٹے جنکو کو حیرت سے دیکھنے لگا، یعنی وہ جانتا تھا تو تم جانتے تھے، تم کو سب معلوم تھا؟ وہ جنکو کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ٹے جنکو کو حیرت سے دیکھنے لگا، یعنی وہ جانتا تھا تو تم جانتے تھے، تم کو سب معلوم تھا؟ وہ جنکو کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جنکوک میں تو تب کا جانتا ہوں جب میں 18 سال کا ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا کہ ٹے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جنکوک میں تو تب کا جانتا ہوں جب سے میں 18 سال کا ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا کہ ٹے کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مسٹر کم جنکوک اجازت نہیں تھی کہ وہ دیکھے یا بتائے۔ ٹے کے ڈیڈ نے مزید وضاحت کی اور ٹے سب کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا۔ مسٹر کم جنکوک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دیکھے یا بتائے۔ ٹے کے ڈیڈ نے مزید وضاحت کی اور ٹے سب کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ ٹے مطلب ایک ہفتے بعد میری جنکوک سے شادی ہے؟ وہ چونک کر بولا اور سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا۔ ٹے مطلب ایک ہفتے بعد میری اور جنکوک کی شادی ہے؟ وہ چونک کر بولا اور سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا۔ ٹے موم ہم کل شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، باقی سب تیار ہے؟ مسٹر کم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ٹے موم ہم کل شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، باقی سب تیار ہے؟ مسٹر کم نے اس کا ہاتھ۔ مسٹر کم بیٹا پلیز، انہوں نے التجا بھری نظروں سے ٹے کی جانب دیکھا اور زبردستی ہنسنے لگا اور خوش ہونے کو ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ اس وقت بہت پریشان اور اداس تھا۔ مسٹر کم بیٹا پلیز، انہوں نے التجا بھری نظروں سے ٹے کی جانب دیکھا اور وہ زبردستی ہنسنے لگا اور خوش ہونے کو ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ اس وقت بہت پریشان اور اداس تھا۔ ٹے ایکسکیوز کرتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا اور جا کر بستر پہ گر گیا۔ کافی دیر ایسے ہی رہا، پر گہری گہری سانس لینے لگا۔ پھر منہ تکیے میں دے کر بہت زور زور سے رونے لگا۔ اس نے پھر تکیہ منہ سے اتار کر پھینک دیا۔ مجھے اس لڑکے سے نفرت ہے، میں ایسے کیسے شادی کر سکتا ہوں اس سے، جس کو میں جانتا تک نہیں؟ وہ غم اور غصے کی کیفیت میں بول رہا تھا کہ جب روم کا دروازہ نوک ہوا، دروازہ کھلا اور جنکوک ٹے بیڈ سے اٹھا اور جنکوک اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جنکوک کیا تم یہ چیخنا بند کرو گے؟ اگر تمہاری ایسی حالت ہو گئی نا شادی کے بعد تو میں تم کو مکھی کی طرح مسل دوں گا۔ جنکوک کیا تم یہ چیخنا بند کرو گے؟ اگر تمہاری ٹے اوہو تم ایک مکھی تک نہیں مار سکتے، وہ تنگ آ کر بولا جیکو کو غصہ دلانے کے لیے۔ ٹے اوہو تم تو ایک مکھی تک نہیں مار سکتے، وہ تنگ آ کر بولا جیکے کو غصہ دلانے کے لیے۔ جنکوک اس کے قریب ہوا تو ٹے پیچھے ہو گیا اور دیوار کے ساتھ جا لگا۔ جیکے اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جنکوک اس کے قریب ہوا، ٹے پیچھے ہو گیا اور دیوار کے ساتھ جا لگا۔ جنکوک دیکھو ٹے، میرے لیے کسی کو مارنا، کسی کی بھی جان لینا مشکل نہیں ہے۔ میرے لیے اور میرے فیانسی کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ جنکوک نے سرگوشی کی۔ جنکوک دیکھو ٹے، میرے لیے کسی کو مارنا، کسی کی بھی جان لینا مشکل نہیں ہے۔ میرے لیے اور میرے فیانسی کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ٹے کو جنکوک کی اس بات پر ریڑھ کی ہڈی تک درد محسوس ہوا، لیکن وہ خود کو اس کے سامنے مضبوط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش میں اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ٹے کو جنکوک کی اس بات پر ریڑھ کی ہڈی تک درد محسوس ہوا، لیکن وہ خود کو اس کے سامنے مضبوط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو مضبوط اسپاٹ انداز میں جنکوک کو دیکھنے لگا۔ جنکوک اس کے اور قریب ہوا اور اپنے ہاتھ اس کے گال کے قریب لایا، لیکن اس نے چھوا نہیں۔ اسپاٹ انداز میں جنکوک کو دیکھنے لگا۔ جنکوک اس کے اور قریب ہوا اور اپنے ہاتھ اس کے گال کے قریب لایا، لیکن اس نے چھوا نہیں۔ جنکوک
بدقسمتی سے میں نے شادی تک تم کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس نے سرگوشی کی تو ٹے نے سکون کا سانس لیا۔ جنگکوک بدقسمتی سے میں شادی تک تم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے سرگوشی کی تو ٹے نے سکون کی سانس لیا۔ جنگکوک تب تک یہ لو پیارے لڑکے، یہ رہی تمہاری رنگ۔ اس نے ڈریس اور چھوٹا سا باکس ٹے کو دیا۔ ٹے کو دیکھ کر روم سے چلا گیا۔ جنگکوک تب تک یہ لو پیارے لڑکے، یہ تمہارے رنگ۔ اس نے ڈریس اور چھوٹا سا باکس ٹے کو دیا۔ ٹے کو دیکھ کر روم سے چلا گیا۔ ٹے نے دروازہ بند کیا اور باکس کھولا تو اس میں بہت ہی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کو چھوا اور پھر بستر پہ لیٹ گیا۔ ٹے نے دروازہ بند کیا، باکس کھولا تو اس میں بہت ہی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کو چھوا اور بستر پر لیٹ گیا۔ مسز کیم، ٹے اٹھ جاؤ جلدی سے، ہر وقت سوئے رہتے ہو تم۔ اس کی موم جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسز کیم، ٹے اٹھ جاؤ جلدی سے، ہر وقت سوئے رہتے ہو تم۔ اس کی موم جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سونے دے مجھے، وہ نیم بدار آنکھوں سے موم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سونے دے مجھے، وہ نیم بدار آنکھوں سے موم کو دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ مسز کیم، اٹھ جاؤ بیٹا، شاپنگ کرنے جانا ہے، اٹھ جاؤ جلدی سے، شاور لے لو۔ اس کی موم نے اس کا کمبل کھینچا اور اس کو زبردستی کھڑا کر دیا۔ مسز کیم، اٹھ جاؤ بیٹا، شاپنگ کرنے جانا ہے، اٹھ جاؤ جلدی سے، شاور لے لو۔ اس کی موم نے اس کا کمبل کھینچا اور اس کو زبردستی کھڑا کر دیا۔ اور وہ دھیرے دھیرے سے چلتے واش روم میں چلا گیا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو مسز جون، جنگکوک کی موم سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو مسز جون، جنگکوک کی ٹے کو یہ ڈریس پہنا دیکھ کر دونوں نے منہ بنا لیا اور چینج کرنے کا بولا۔ ٹے کو یہ ڈریس پہنا دیکھ کر دونوں نے منہ بنا لیا اور چینج کرنے کا بولا۔ ٹے، اف یار، یہ بری عورتیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ بولتا ہوا پھر سے روم میں چلا گیا۔ ٹے، اف یار، یہ بری عورتیں، ان کو کچھ پسند نہیں آتا، وہ بولتا ہوا پھر سے روم میں چلا گیا۔ اب کی بار ٹے نے بہت ہی خوبصورت سا وائٹ ڈریس پہنا تھا، جس میں وہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ مسز جون، بہت پیارا لگ رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں اس کو ہم لے جائیں گے اپنے ساتھ، وہ محبت بھرے انداز میں بولی اور ٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مسز جون، بہت پیارا لگ رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں ہم اس کو لے جائیں گے اپنے ساتھ، وہ محبت بھرے انداز میں بولی اور ٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹے موم نے بھی اس کو بہت پیار سے دیکھا۔ میرا پیارا بیٹا، انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ چلو اب شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ پھر تینوں گھر سے چلے گئے۔ ٹے موم نے بھی اس کو بہت پیار سے دیکھا۔ میرا پیارا بیٹا، انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ چلو اب شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ پھر تینوں گھر سے چلے گئے۔ کافی دیر شاپنگ کرنے کے بعد ٹے اپنے بیڈ پہ ٹھے ہو گیا۔ اف، بس 7 دنوں بعد میری شادی ہے، کتنی پریشانی ہو رہی ہے مجھے، آخر کیوں مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی پڑ رہی ہے۔ اف، بس 7 دنوں بعد میری شادی ہے، کتنی پریشانی ہو رہی ہے مجھے، آخر کیوں مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی پڑ رہی ہے۔ میری پسند، میری مرضی کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، اور اگر میں نے انکار کر دیا تو نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوگا، اور جو پھر میرے ساتھ ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری پسند، میری مرضی کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، اگر میں نے انکار کیا تو نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوگا، جو پھر میرے ساتھ ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتا، پھر جو میرے ساتھ ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ چھت پہ نظر جما کر سوچ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ نیکسٹ مارننگ ٹے اگلی صبح اٹھا، تیار ہوا تو اپنی موم کے ساتھ جنگکوک کے مینشن ہاؤس میں چلا گیا۔ ٹے اگلی صبح اٹھا، تیار ہوا۔ مسز جون، پورا گھر دکھانے کے بعد وہ ان دونوں کو جنگکوک کے روم میں لے آئیں۔ یہ رہا تمہارا کمرہ،
وہ تینوں جنگکوک کے روم میں داخل ہوئے اور کمرے کی جانب اشارہ کیا اور ٹے روم دیکھنے لگا۔ مسز جون پورا گھر دکھانے کے بعد وہ ان دونوں کو جنگکوک کے روم میں لے آئیں۔ یہ تمہارا کمرہ۔ وہ تینوں جنگکوک کے روم میں داخل ہوئی اور کمرے کی جانب اشارہ کیا اور ٹے روم کو دیکھنے لگا۔ بہت ہی بڑا کمرہ تھا۔ پورے کمرے میں سفید کارپیٹ پڑے تھے۔ کمرے کے بیچ ایک بہت بڑا سا بیڈ تھا جس کے چاروں جانب بلیک پردے لگے ہوئے تھے۔ بیڈ کی دونوں جانب سائڈ ٹیبل تھے اور اس پہ نائٹ لیمپ رکھے تھے۔ بہت ہی بڑا کمرہ تھا۔ پورے گھر میں سفید کارپیٹ پڑے تھے۔ کمرے کے بیچ ایک بہت ہی بڑا بیڈ تھا۔ باتھ روم بھی بہت بڑا تھا جس میں گلاس کا کام تھا سارا۔ ٹے بس پورے کمرے کو ہی دیکھی جا رہا تھا۔ پورا مینشن گھومنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ باتھ روم بھی بہت بڑا تھا جس میں گلاس کا کام تھا سارا۔ ٹے پورے کمرے کو ہی دیکھی جا رہا تھا۔ ٹے نے اپنا سامان پیک کیا اور یہاں تک کہ اس کا کمرہ خالی نظر آنے لگا۔ اپنے کپڑے، ٹوتھ برش، ایوری تھنگ، اس نے سارا کچھ پیک کیا تبھی اس کے ڈیڈ روم میں داخل ہوئے۔ ٹے نے اپنا سامان پیک کیا اور یہاں تک کہ اس کا کمرہ خالی نظر آنے لگا۔ اپنے کپڑے، ٹوتھ برش، ایوری تھنگ، اس نے سارا کچھ پیک کیا تبھی اس کے ڈیڈ روم میں داخل ہوئے۔ ٹے، ڈیڈی، سب کچھ کتنی جلدی میں ہو رہا ہے، وہ سرگوشی میں بولا۔ اس کے ڈیڈ نے اس کے کندھے پہ پیار کیا۔ مسٹر کم، کوئی بات نہیں میری جان، پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولے تو ٹے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مسٹر کم، کوئی بات نہیں میری جان، پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولے تو ٹے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بس اب 2 دن رہ گئے ہیں ان کی شادی میں۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کے اپنی انگلی کو مروڑ رہا تھا۔ وہ بہت نروس تھا اور بہت غصے میں بھی ڈرا ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا آنکھیں موند گیا۔ باقی بس 1-2 دن رہ گئے ہیں ان کی شادی میں۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اپنی انگلی کو مروڑ رہا تھا۔ وہ بہت نروس تھا اور بہت غصے میں بھی ڈرا ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا۔ ویڈنگ ڈے آخر شادی کا دن آ گیا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ ٹے کو بہت خوبصورت ڈریس میں اسٹیج پہ لایا گیا جہاں جنگکوک پہلے ہی بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی نظر اس پہ چلی گئی۔ ٹے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، بالکل ایک پرنسس کی طرح۔ آخر شادی کا دن آ گیا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ ٹے کو بہت کچھ دیر بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ٹے نے قبول کر لیا۔ سب لوگوں نے اس کو مبارک دی اور خوشیاں منانے لگے۔ ٹے نے جنگکوک کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ابھی بھی اسپاٹ تھا، جس پہ خوشی کی ذرا بھی تاثرات نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹے نے قبول کیا۔ سب لوگوں نے کچھ دیر بعد وہ مینشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ کار میں وہ دونوں پچھلی جگہ پہ بیٹھے تھے۔ کار ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ جنگکوک کار کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کو ہی ایسے دیکھ کر ٹے نے بھی باہر کی جانب دیکھنا سٹارٹ کیا۔ پھر اس کو اپنے بازو پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے جنگکوک کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ مینشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ کار میں وہ دونوں پچھلی جگہ پر بیٹھے تھے۔ کار ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ جنگکوک کار کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جنگکوک نے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ہی ٹے کے بازو پر رکھا اور اس کے اوپر جھکنے لگا۔ ٹے نے اس کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ اسٹاپ اٹ! جنگکوک نے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ بھی ٹے کے بازو پر رکھا اور اس کے اوپر جھکنے لگا۔ ٹے سختی سے بولا تو جنگکوک نے اس کو غصے سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ باقی کا سفر خاموشی سے کاٹا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ مینشن آ گئے۔ ٹے سختی سے بولا تو جنگکوک نے اس کو غصے سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ باقی کا سفر خاموشی سے کاٹا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ مینشن آ گئے۔ وہ دونوں اپنے روم میں آ گئے تھے جو بہت ہی خوبصورت سجا ہوا تھا۔ ٹے نے جلدی سے اپنا ویڈنگ ڈریس اتارا اور نائٹ ڈریس پہن لیا۔ باتھ روم سے واپس آیا۔ ٹے نے جلدی سے اپنا ویڈنگ ڈریس اتارا اور نائٹ ڈریس پہن لیا۔ باتھ لے کر روم میں واپس آیا۔
جنگکوک جو ڈریس کے پاس لگے شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ ٹے پہ اس کی نظر پڑی تو اس کی طرف بڑھا، اس کی کمر مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر ٹے کی انگلی پہ گئی تو اس کی انگلی میں رنگ نہیں تھی۔ جنگکوک نے ڈریس کے پاس لگے شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ ٹے نے اس کی نظر اس کی طرف بڑھا، اس کی کمر مضبوطی سے جنگکوک ٹے تمہاری رنگ کہاں ہے؟ کیا تم نے اتار دی؟ ہماری شادی ہوئی ہے اور تم وہ رنگ اتار نہیں سکتے۔ اس سے پہلے ٹے کچھ بولتا وہ پھر سے سنجیدگی سے بولا تھا جنگکوک ٹے تمہاری رنگ کہاں ہے؟ کیا تم نے اتار دی؟ ہماری شادی ہوئی ہے اور تم رنگ اتار نہیں سکتے۔ اس سے پہلے ٹے کچھ بولتا وہ پھر سے سنجیدگی ٹے رات کو میرے چہرے پر لگ نہ جائے یا گر نہ جائے اس لیے اتار رکھی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو جنگکوک نے اسے چھوڑا اور وہ بیڈ کے جانب بڑھنے لگا۔ خڑوس کہیں کا، وہ منہ میں بول رہا تھا کہ جنگکوک کے کانوں میں سرگوشی آ گئی اور اس کے پیچھے آ گیا۔ ٹے رات کو میرے چہرے پر لگ نہ جائے یا گر نہ جائے اس لیے اتار رکھی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو جنگکوک نے اسے چھوڑا، وہ بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ خڑوس کہیں کا، وہ منہ میں بول رہا تھا۔ ٹے کے قدم وہیں رک گئے تھے، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، وہ جلدی سے بیڈ پر جا بیٹھا اور اپنے اوپر کمبل ڈالنے لگا۔ ٹے کے قدم وہیں رک گئے تھے، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، وہ جلدی سے بیڈ پہ جا بیٹھا اور اپنے اوپر کمبل ڈالنے لگا۔ جنگکوک بھی اس کے پیچھے آتا اوندھے منہ لیٹ گیا اور ٹے کو دیکھنے لگا۔ ٹے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ جنگکوک بھی اس کے پیچھے آتا اوندھے منہ لیٹ گیا اور ٹے کو دیکھنے لگا۔ ٹے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ جنگکوک ٹے کیوں ڈر رہے ہو تم ٹے؟ میں تم کو ہرٹ نہیں کروں گا، جنگکوک اس کے قریب آتا ہوا سرگوشی میں کہنے لگا۔ جنگکوک ٹے کیوں ڈر رہے ہو تم ٹے؟ میں تم کو ہرٹ نہیں کروں گا، جنگکوک اس کے قریب آتا ہوا سرگوشی میں کہنے لگا۔ ہیلو بیوٹیفل آرمی، کیسا لگا آپ سب کو یہ پارٹ؟ مجھے کمنٹس میں بتاؤ اور کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری یہ سٹوری۔ اپنی رائے مجھے لازمی بتانا اور نیو سٹوری ویشتے جنونیہ سٹارٹ کروں کہ نہ، میں نے پوسٹ لگائی تھی، مجھے کمنٹس میں جلدی سے بتاؤ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔